آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے معاشرے کا نظام کیوں بگڑ گیا؟ اس لیے کہ آج ہر شخص صرف اپنے نفع نقصان کا ترازو تھامے بیٹھا ہے۔ حق و ناحق، جائز اور ناجائز کی ہر تمیز اس کی ہے۔ ہر فرد اور ہر نفع خود سمیٹ لینے کی فکر میں ہے۔ اس کے نتیجہ یہ ہے کہ فرائض سے بیگانگی عام ہو گئی ہے، ہر طرف خود غرضی چھائی گئی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق بلھا دیے گئے ہیں۔ جب تک یہ صورتحال نہیں بدلے گی اور تمام حقداروں کے حقوق بخیر و خوبی ادا کرنے کا احساس بیدار نہیں ہوگا، معاشرے کی حالت اعتدال پر نہیں آئے گی۔ رب کریم کے انسان پر کیسے کیسے احسانات اور انعامات ہیں اور ان کے پیش نظر انسان پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کو جاننے اور ان سے ادبراہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں وہ ادا کیے جائیں، یعنی بر وقت نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان مبارک کے روزے رکھے جائیں، حج بیت اللہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں کی بلاؤس خدمت کی جائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم انسانیت ہیں، ان کی عظمت، رفعت، اوصاف حمید اور کمالات فائق کا ہم جیسے ناچیز کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کا حق ہے کہ ان کی دل و جان سے اطاعت کی جائے اور انہیں پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اختیار فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی سکھلایا۔ دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، دلوں کا چین ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگیوں میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اطمینان ہم سے کوسوں دور ہو گیا ہے، خود غرضی اور نفسا نفسی نے ہر کسی کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، معاشرتی اقتدار روایات زوال کا شکار ہو چکی ہیں، ظلم اور ناانصافی کا دورہ دور ہے، اخوت اور مساوات ناپید ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ معاشرتی ناہمواریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ افراد کو افراد سے شکایات کیوں ہوتی ہیں؟ ہر طرف بے اطمینانی کی لہر کیوں دوڑنے لگتی ہے؟ جب ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیتے تو پھر یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات اور اہم توجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں تخلیق کیا، اس دنیا میں بھیجا، اس کے کسی بھی حق کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ہمیں توحید کا درس دیا، ہم نے توحید کے لبادے میں بھی شرک کے پیمن لگا لیے ہیں۔ شرک وہ واحد گناہ عظیم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اور ہم یہی گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ہماری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بس نمائش بن کے رہ گئی ہیں۔ یہ کیسی عبادات ہیں جن کی ادائیگی کرنے کے بعد بھی ہماری زندگیاں اخلاق سے خالی ہیں۔ ہر معاملے میں ہم جھوٹ کا سہارا لے جاتے ہیں، فریب ہمارا کاروبار بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں سے امن اور سکون ختم ہو چکا ہے، ہر طرف فتنہ فساد ہے، ناچاکی اور جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ضروریات کی ہر قسم کا سر و سامان بھی پیدا کیا، وہ اس طرح کہ ایک تو خود اس سے بھی عقل و شعور سے نوازا اور دوسرے نمبر پر ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل و بصیرت سے کام لے کر کائنات میں اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ کر یا ان کو مختلف صورتوں میں ڈھال کر ایسی چیزیں بنا لیتا ہے جس سے انسان کو تمدنی سہولتیں اور جسم انسانی کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ گویا کچھ چیزیں جو از خود ہی انسان کی خدمت میں مصروف ہیں اور وہ یہ خدمت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر انجام دیتی ہیں۔ انسان کی اپنی رسائی تو وہاں تک ہے ہی نہیں جیسے شمس و قمر کا نظام ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند کا اور دیگر انسانی خدمت پر معمول اشیاء کا جو معاملہ ہے، اور کچھ چیزوں کو انسان نے اپنے علم و ہنر اور محنت اور کاوش سے اپنی خدمت کے قابل بنا لیا ہے۔ لوہے کی صنعت سے اس نے ریل، بسیں، کار، ہوائی جہاز وغیرہ بنائے، اے سی، پنکھے،
فریج اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں بنائیں۔ انسان کو یہ عقل و بصیرت اور شعور کس نے عطا کیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ چیزیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں یا انسان نے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں کر کے ان کو مختلف شکلوں میں ڈھال دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ غذائی اجناس کو مختلف ذائقوں میں تبدیل جو ہے وہ کر دیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں اور اس کے احسانات ہیں۔ یہ نعمتیں اور احسانات ان گنت ہیں، یعنی اتنے ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔